السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحابی ہے، لیکن ناظرین ایک چیز آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے، حضرت امیر معاویہ کو لوگ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ جب ناظرین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا، کیا ترجمہ ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی۔ جب یہ بات ہی ختم ہوگی تو پھر بھی ایسی گفتگو رکھنا، ایسی بات کرنا۔ تو خیر ناظرین، آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے ڈاکٹر طاہر القاضی حفظہ اللہ تعالی کی۔ اب وہ اپنے ہی اہل سنت کے علماء کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان بیان کرنی چاہیے، تو آپ حضرت امیر معاویہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، میں آپ کو وہ گفتگو سنواتا ہوں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے تھوڑی سی ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے۔ نہیں، 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کان بید علی۔ ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں۔ ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے۔ میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے، منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے، منع ہے، لعن و طعن نہ کرے، لعنت نہ بھیجے، منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، حرام ہے۔ 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے کہ لعن طعن نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں، اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں، اور ان کے جلسے کریں، اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا۔ یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں۔ 1300 سال میں
صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے، ان کا طرز عمل خروج تھا، کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے، صرف اتنی بات۔ مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار، لان تان نہیں کر سکتے، سب و ستم نہیں کر سکتے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کریں، ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و ستم کو حرام جانتا ہوں، کف لسان کا عقیدت میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے۔ ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا۔ تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ زبان بند رکھیں، سب و شتم نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنی، تفسیق و تکفیر نہیں کرنی، وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ختم۔ 1300 سال یہ رہا، اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو خیر ناظرین میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا چلوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان نہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے بات کرتے تھے، نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے محبوب اسلام جی، آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آ کر درخواست کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ جو گفتگو تھی، وہ جو درخواست تھی، اس کو قبول فرمایا۔ تو 3 چیزوں کے بارے میں جو درخواست کی وہ کیا تھی؟ تو پہلی بات کہی کہ میری درخواست یہ ہے کہ میری بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون ہے، میں اس کو آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ لیکن ابھی ایک چیز اور آپ نے نوٹ کرنی ہے، یہ تو بعد میں آ کر کہا، جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے ہی بیوی تھی۔ اور اگلی بات کرتا چلو، جب یہ بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں یعنی جواب دیا، فرمایا ٹھیک ہے، یعنی ہاں، یہ لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا کہ میرا بیٹا حضرت امیر معاویہ اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، یعنی کاتب وحی بنا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مجھے بھی کوئی ایسا یعنی عہدہ یا ایسی کوئی گورنر یا کوئی بنا دے تاکہ جو پہلے میں آپ کے مخالف جنگ کرتا تھا، اب میں آپ کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جنگ کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ تو ناظرین یہ ایک حدیث ملتی ہے، بس ساری چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ناظرین میں پھر وہی بات کو، جب ہم نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، تو باقی ناظرین یہاں پہ اگر کوئی بھی اصلاح کے لیے اگر آپ کمنٹس کے اندر میری اصلاح کریں گے تو مجھے اس چیز کی خوشی ہوگی، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری کمنٹس کے اندر اصلاح کریں جو میری مسٹیک ہو، کافی باقی دوستوں نے بھی یہ کہا، تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ وہ جو میری مسٹیک ہو وہ نہ ہو۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔